الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے تم کوئی ایک بات ہی جانتے ہو۔ وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ ترجمانی تفہیم القرآن سے لی گئی ہے۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہاں پر آیت مبارکہ کا مفہوم، آیت مبارکہ کو چھوٹے چھوٹے فقروں میں تقسیم کر کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریدن مریض، او یا علی سفرن یا مسافر ہو، فعدتن فعدتن تو وہ مکمل کر لے تعداد، من ایام اخر بعد کے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ اور وہ لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں فدیتن فدیہ دینے کی، تو وہ طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرہ اور جو کوئی زیادہ خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ حکم تو اگر طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ حکم تھا جو کہ 2 ہجری بدر کے سے پہلے حکم آیا تھا کہ جو لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے تھے وہ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، لیکن بعد میں 1 سال بعد اس آیت کا حکم یہ والا حصہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ ذکر ہے کہ جو ایک سے زیادہ افراد کو کھانا کھلا دے، یا جو لوگوں کو کھانا بھی کھلا دے اور روزہ بھی رکھ لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن اور اگر تَصُومُوا تم سب روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم سمجھ میں آیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو کہ 1 ماہ کے دن ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جو کہ مریض ہیں یا وہ سفر پہ ہیں تو بعد کے دنوں میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ شروع میں جب غزوہ بدر سے پہلے کا جو حکم تھا کہ اس میں جو لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے تھے تو اگر روزہ نہ رکھتے تو ان کو اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ والا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔